تحریم کی آیت نمبر 6 پر ہمارا کام چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سرپرست سے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ جہنم کی جس پر ایسے سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کہہ دیا بس اس کو پورا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہاں رحم کی امید ان سے نہیں ہے، جو اللہ نے فرمایا بس وہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ آج اولاد کی تربیت کر لینا، تھوڑا بہت اس تربیت کے سلسلے میں ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو، ان کے اضطراب کو، ان کی بے قراری کو، ان کی بے چینی کو، ان کی ناپسندیدگی اور کراہت کو نظر انداز کر دینا بہت بہتر ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں بچے بس ہم سے ناراض نہ ہو، بچے ہم سے خوشی رہیں، ان کا موڈ آف نہ ہو، وہ باغی نہ ہو، ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو، تو یاد رکھیں اس طرح پھر آخرت نہیں بن سکتی ہے، اس طرح تو دنیا بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کہتی ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا، امی مجھے پسند نہیں ہے، میں کالج نہیں جاؤں گا، میرا دل نہیں چاہتا بالکل بھی، مجھے سونے دیا جائے، مجھے آرام کرنے دیا جائے، جس وقت کالج اسکول کا ٹائم ہے مجھے موویز دیکھنے دی جائے اور بس میں پڑا ہوا سوتا رہوں، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ دنیاوی مستقبل کی بہتری کے لیے آپ وقتی طور پہ اس کے ان مطالبات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوں گے، اور جب آپ نظر انداز کر رہے ہوں گے تو ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ غضبناک ہو کہیں گے تھوڑا دماغ خراب ہے، جاہل رہو گے، بے وقوف انسان، اٹھو اور جاؤ۔ لیکن ایک دین ایسا مظلوم ہے کہ جب دین کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم نرم پڑ جاتے ہیں، تمام سختیاں، تمام جوش، تمام ذہانت، تمام زبان کی تیزیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسکول کالج بھیج کے دم لیں گے۔ بیٹا اگر کہے میں نماز کا میں موڈ نہیں ہو رہا، میں سو رہا ہوں، اچھا چلو سو جاؤ، بعد میں پڑھ لینا۔ تو یہ جو ہماری غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ ایک طرف بے بسی محسوس کرنا، دوسری طرف جرت مند ہو کے ظالم بادشاہ بن جانا، بالکل ظالم سماج بن جانا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں تو اولاد کے ساتھ بالکل کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب دینی نقصان دیکھتے ہیں تو مکمل طور پہ اپنے تعاون کا اظہار کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے راضی رہیں، بس ہم سے خوش رہیں، ہماری ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، ہماری خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھی جائے گی جی، آخرت میں دیکھیں گے، تو جو یہ کہے گا آخرت میں دیکھیں گے وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا دی گئی ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کس سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ شیطان نے تو ہمیں کوئی نعمت نہیں دی، نفس نے تو کوئی نعمت نہیں دی، مخلوق نے تو کوئی نعمت نہیں دی، حقیقتاً دینے والی ذات تو ہمارے رب کی ہے، ہمارے اللہ کی ہے، اور ایمان اور دیگر امور ہیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اللہ کے بھی احسانات کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے رسول کے احسانات کا شمار بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے احسانات کو مانتے ہوئے، مروت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کے کہنے پر چلیں، اور اس کے جواب میں اگر کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے، وقتی طور پہ غصے کا اظہار کرتا ہے، بیزاریت کا اظہار کرتا ہے، اس کو فراموش کر دیں، یہی وفاداری ہے، یہی حقیقی غلامی ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، تمام نعمتیں کھاتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کی ہیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو پھر ہم دنیا کی بات مانتے ہیں، مخلوق کی بات مانتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ تو تمام جو سننے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، آپ ناراض ہم سے نہ ہوئیے گا، ان باتوں کو برا محسوس نہ کیجیے گا، بلکہ تھوڑا سا اور کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس سے ہماری صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن ہم جو آپ کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں درخواست پیش کر رہے ہیں، وہی ایک جذبہ ہے جو جذبہ لے کر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لایا کرتے رہے ہیں، کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، انہیں جنت کا راستہ دکھایا جائے۔ اگر کسی کی توجہ مثبت جانب نہیں ہے، پازیٹیو وے میں نہیں ہے، تو اس کی تھنکنگ کو پازیٹیو وے میں لے کر آنا، ان کو سمجھانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے شعور بیدار ہوتا ہے۔
اس سے انسان غفلت سے دور ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام پوری زندگی رہا، ہم بھی اسی جذبے کے تحت آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے کہ نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود پیار سے بھی کلام فرمایا ہے، اور آپ نے سختی کے ساتھ اور جلال میں بھی تشریف لائے، سختی کے ساتھ کلام کیا ہے، جیسا موقع کی مناسبت۔ تو اس